السلام علیکم. پروگرام درویش دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں عبداللہ بھٹی صاحب، جو کہ پروفیسر بھی ہیں، روحانی اسکالر بھی ہیں، اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بتائے ہوئے تمام تر سلیوشنز کے بعد آپ کے گھروں میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ. آبویسلی بات ہے، آج کل کی جنریشن جو ہے وہ سارے کے سارے فون میں ہر وقت لگے رہتے ہیں. سوشل میڈیا نے بہت کچھ بگاڑا ہوا ہے. سوشل میڈیا کی ہر نیوز تو سچی ہوتی نہیں، لیکن لوگ پھر بھی اس پہ یقین کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا سے نوجوانوں کا رجحان کیسے ہم لوگ ہٹائیں، اس بارے میں سر سے بات کریں گے. سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. جی اللہ کا بیٹی خیریت سے ہے؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بڑا اچھا ٹاپک آپ نے چنا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب ہم آج کل پہلے پیرنٹس ہوتے ہیں نا، بچوں کا خیال کرنا، بچوں کا دھیان کرنا، کوئی چاچی کے پاس، کوئی مامی کے پاس، کوئی خالہ کے پاس، کوئی نانی کے پاس، دادی کے پاس. ماؤں نے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا کہ بچے کو موبائل پکڑایا اور کچن میں چلے گی، موبائل پکڑایا کام کرنا شروع کر دی. تو میں نے بہت سارے جب مائیں میرے پاس آتی ہیں تو بچہ نہ ماں کو دیکھ رہا ہوتا ہے نہ باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، موبائل میں گھسا ہوا ہے. اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی ساری دنیا، اس کی ساری ورلڈ ریکریشن اس موبائل میں گھسی ہوئی ہے. جب بچے کی بیٹا آپ یہ تربیت کریں گے، بچے کو نہ ماں کا پتہ ہے، نہ باپ کا نہ پتہ ہے، نہ دادی کا، نہ نانی کا، نہ چچے کا، نہ چچی کا، دنیا کی ہوش اس ہی کی نہیں ہے. پوری دنیا وہ موبائل، اور موبائل میں انفارمیشن کا بیٹا طوفان ہے. موبائل میں انفارمیشن کا طوفان ہے. اب ایسے بچے کی جب گروتھ ہی ایسی ہوگی کہ وہ بچہ بچپن سے موبائل پہ سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان ہے، ایک سیلاب ہے، ایک سمندر آیا ہوا ہے انفارمیشن کا، فحاشی کا، اچھائی کا، برائی کا. کوئی بچے کو سینس نہیں ہے، بچے کو اویئرنیس نہیں. وہ تو چلو بچہ ہو گیا. پرابلم کہاں آتی ہے؟ پرابلم آتی ہے جو بچے گرون ایج میں جب آتے ہیں، بچوں کے اندر بلوغت جب آتی ہے، بچے جب جوانی کی دہلیز پہ پاؤں رکھتے ہیں تو ان کے اندر نا بلوغت کا طوفان انگڑائی لیتا ہے. اور جب بلوغت کا طوفان انگڑائی لیتا ہے تو سارے، چاہے کوئی فیمیل بچی ہے چاہے کوئی بچہ ہے، اس کو مخالف جنس کی طرف اٹریکشن نیچرلی ہوتی ہے. وہ ایریا جب ہوتا ہے نا، اس میں نئی نئی دنیا، ایک تحیر، ایک حیرت، ایک سسپینس، ایک خوشی، ایک پلیئر، اس میں آ کے بچے پھر نا وہاں پہ ان کا دھیان، ان کی توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو بچے کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ پیرنٹس، مائیں اسپیشلی، اپنا ٹائم بچانے کے لیے، بچے کا رونا چپ کرانے کے لیے، بچے کو دیکھنے کے لیے کیا کرتی ہے؟ اس کو موبائل پکڑایا، موبائل پکڑانے کے بعد لگے ہوئے ہیں. تو معاشرے کی اس موبائل کی بے جا ضرورت سے بڑھتا ہوا رجحان، اور بار بار لوگوں کا موبائل، بچوں کا اس کی طرف انوالومنٹ، اور بچے کی ترجیح، اور بچے کی ماں، بچے کا باپ، بچے کا دوست، سارا کوئی موبائل بن گیا ہے. تو وہ اوپر سے ڈیٹے، اوپر سے فری ڈیٹے، مفت ڈیٹے اتنے زیادہ آ گئے ہیں. تو اس میں یہ بڑا سینسیٹیو اور خطرناک ہو گیا ہے. پیرنٹس کو جاگنے کی ضرورت ہے، پیرنٹس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. اگر پیرنٹس نہیں جاگیں گے تو بہت خطرہ ان کے گھر میں ایسا اٹھائے گا کہ ان کے لیے پرابلم ہو جائے گی. لیکن پیرنٹس اپنی جان چھڑانے کے لیے اگر بچہ کھانا کھانے سے پہلے بھی ایون لڑ رہا ہے کہ مجھے فون دو گے تو میں کھانا کھاؤں گا، اتنی انوالومنٹ ہے اس کے فون کے اندر، تو بچوں کو تو مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے بھی فون پکڑا دیتی ہیں کہ بس ہم فون دے کے تو آرام سے ایٹ لیسٹ کھانا کھا لیں. بیٹا جو بہت ساری مائیں میرے پاس جب آتی کہتے ہیں جی ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے. پرابلم کیا آتی ہے کہ ہمارا بچہ پڑھتا نہیں ہے، ہماری بچی پڑھتی نہیں ہے، یا بچی ایسے کر رہی ہے، ایسے کر رہی ہے. تو میں پہلا سوال اس سے پوچھتا ہوں کہ اس کا اسکرین ٹائم کتنا ہے، کتنے گھنٹے اسکرین ٹائم دیتے ہیں. دوسری بات ہے کہ میں اکثر بچوں، میری مائیں میرے سے پوچھتی ہیں کہ آپ کے بچے اگر پڑھ گئے ہیں یا باقی لوگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کریں کہ ہمارے بچے پڑھیں. میں ان سب سے کہتا ہوں اگر آپ نے ایف ایس سی سے پہلے اگر آپ نے بچے کو موبائل کی عادت ڈال دی تو پھر آپ بھول جائیں کہ آپ کا بچہ پڑھے گا. ایک بات. یا کچھ پیرنٹس کیا غلطی کرتے ہیں کہ پیسہ آ گیا، اویئرنیس آ گئی، 4 5 8 سال کے بچیوں کو بڑے موبائل پکڑائے ہوئے ہیں. ایسی ماؤں کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ جب تک بچی ایف ایس سی میں نہیں جاتا، ماں کا فون یوز کریں، باپ کا فون یوز کریں، تاکہ ماں باپ کو پتہ ہو کہ بچے کی ریچ کہاں ہے، بچہ کہاں جا رہا ہے، بچہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا. لہٰذا جو مائیں اپنی جان چھڑانے کے لیے کہ میرا کام ہو جائے، میں کچن میں جا رہی ہوں آ رہی ہوں، وہ اگر یہ کام کر رہی ہے، یہ بہت بڑی حماقت کر رہی ہے، غلطی کر رہی ہے، ایک بڑی مصیبت کو دعوت دے رہی ہے. یہاں پہ ایک اور آپ کے لیے حیران ہو جائے گی. کچھ بچیاں جب ان کا سینسیٹیو ٹائم ہوتا ہے، میں اکثر ماؤں سے کہتا ہوں کہ آپ نے جو ٹائم آتا ہے نا بچیوں کا، اسپیشلی 14 سے 18، یہ سینسیٹیو ٹائم ہے. بہت زیادہ. بیٹیوں کے حوالے سے یہ بڑا سینسیٹیو ٹائم ہے، بچوں کے حوالے سے بھی سینسیٹیو ٹائم ہے. بچے دونوں، ان کے اندر جب بلوغت انگڑائی لیتی ہے، وہ ایک حیرت میں، ایک سسپینس میں، ایک خوشی میں، ایک پلیئر میں، ایک نئی دنیا میں داخل ہو جاتی ہے. تو اس کا پہلا جو شاخسانہ یا پہلا اس میں چینج آتی ہے، لڑکی کو لڑکا اور لڑکے کو لڑکی پسند آنا شروع ہو جاتی ہے. یہاں پہ پھر اس کو نا وہ غلط ایریا شروع ہو سکتا ہے. کسی وقت بھی بچہ بھی ڈی ٹریک ہو سکتا ہے، بچی بھی ڈی ٹریک ہو سکتی ہے. لہٰذا ہمیں سوشل میڈیا پہ اگر مجھے بلکہ ابھی ہمارے پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ دنیا کے کچھ ملکوں میں 15 سال سے پہلے انہوں نے سوچ رہے ہیں، پابندی لگا دی یا لگانا جا رہے ہیں. انہیں دیکھیں نا وہاں پہ بہت سارے جو تھنک ٹینکر ہیں، بہت سارے جو سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے سیمینار کیے ہوں گے، سوچا ہوگا، پلان کیے ہوں گے، ریسرچ پیپر تیار کیے ہوں گے، بہت سارے بچوں کی اسٹڈی کی ہوگی. اس کے بعد انہوں نے سوچا نہیں یہ. تو میں خود کہتا ہوں جو اسپیشلی جو 12-13 سال کا بچہ ہے، اس کی جو بلوغت کا سٹارٹ کا ٹائم ہے، اس وقت اگر اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور بے تحاشا موبائل ہے،
بے تحاشا موبائل ہے، ان کو اس کو روک ٹوک کی کوئی نہیں، ساری رات اس کے پاس گھنٹے گھر میں پڑے ہوئے وہ چلائی جا رہا ہے. اور یہاں پہ پیرنٹس ایک اور غلطی کرتے ہیں. اگر آپ کا بچہ آپ کے پاس نہیں بیٹھتا، آپ بہن بھائیوں کے پاس نہیں بیٹھتا، باپ کے پاس نہیں بیٹھتا، بہن کے پاس نہیں بیٹھتا، 24 گھنٹے وہ فون کی دنیا میں گم ہے، تو یہ خطرناک الارم ہے. بچہ فون کی دنیا میں اس نے کچھ اور دوست بنا لیے ہیں، اس کی ایسوسیشن کچھ اور لوگوں سے ہو گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ صراط مستقیم پہ رہے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ ٹھیک رہے اور وہ مذہبی اقدار کے ساتھ اپنی سکسیس سے، ایجوکیشن کی سکسیس ہے، کریکٹر کی سکسیس ہے، اخلاقیات کی سکسیس ہے، اگر وہ چاہتے ہو ٹھیک رہے تو اس کا جو سوشل میڈیا کا بے جائے استعمال اس کو روکنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا بچہ کیا کر رہا ہے. سر لیکن لوگوں کی نظر نہیں ہوتی، بیکاز اگر اس میں دیکھا جائے تو گڈ بھی یوز بھی ہے اس میں اور ایک بیڈ یوز بھی ہے. موسٹلی لوگ بیڈ یوز کی طرف جاتے ہیں، بچے جو کہ وہی حرکتیں، ان کی شخصیت بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہے. یہ کتنا اثر ڈالتی ہے مزید چھوٹے بچوں بڑا اچھا آپ نے سوال کون سی ایج کے بچوں؟ کچھ اچھا سوال کیا. مثلا میں جس ایج میں ہوں، میں 1-2 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم نہیں دیکھ سکتا. بچے کے پاس انرجی کا طوفان ہوتا ہے اس کے اندر، اس کو تھکاوٹ آتی ہی نہیں. آپ بڑے بندے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے فلم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم تھکاوٹ کا شکار ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں میں ریسٹ کر لوں. بچہ تھکتا نہیں، اس کے اندر انرجی ہوتی ہے، وہ نان سٹاپ 10 گھنٹے. اوپر سے خطرناک بات دیکھیں نا، جس کا جو سب سے خطرناک بات ہے، 2 واقعات پیچھے ہوئے تھے. ایک جنرل اسپتال کے پاس، ایک شادری اسپتال کے پاس ہوا تھا. وہ PUBG گیم میں بچہ پڑا ہوا تھا. PUBG گیم میں پڑھنے کے بعد اس نے کہا، وہ اس دنیا کا حصہ بن گیا. اس نے ایک دم بندوق اٹھائی، اس نے پہلے اپنے گھر والوں کو مارا، روڈ پہ آ کے 2 بندوں کو مارا، 7 بندوں کو اس نے گولیاں مار دیں. جب گولیاں مار دی تو لوگوں نے اس سے پوچھا کیا، اور کہتا ہے میں تو PUBG کی گیم کھیل رہا تھا. یعنی کہ اور اسی طرح جب بچہ ویژوائز کیا نا کہ فون سے کریکٹرز باہر آ گئے. اور اسی طرح جب شادرے میں کیس ہوا، بچے نے 12 سال کے بچے نے گھر سے گاڑی نکالنے کے بعد اس نے روڈ پہ آ کے اتنی سپیڈ سے چلائی جیسے کوئی فلم کا ہیرو چل رہا ہے. 4-5 بندوں کو نیچے لگا دیا، ان کو زخمی کر دیا، 1-2 بندوں کو مار دیا. جب اس کا انالیسس کیا گیا تو اس نے کہا جی میں تو اپنی گیم کھیل رہا تھا. بچے اس ریئل ورلڈ کی بجائے اس ورلڈ کو ریئل سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. ایسے ہی ہے. بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں یہ دنیا نہیں ہے. ان کے کریکٹر، ان کی ماں، ان کی باپ، ان کے ہیروز، ان کی سٹوری، ان کی فینٹسی ساری کی ساری ان گیم میں پڑ گئی ہیں. اور خطرناک بات تو یہ ہے کہ پیچھے سے کچھ گیم ایسی تھی جس میں خودکشی لوگ کرنا شروع ہو گئے تھے. بلو ویل. ہاں بلو ویل کے نام سے تھی. کتنی خطرناک گیم ہے کہ بچہ مینٹلی اس ٹرانس میں چلا جاتا ہے، اس زون میں چلا جاتا ہے، اس کریکٹر میں چلا جاتا ہے کہ بچہ اس زون میں آ کے چلا جاتا ہے. بندے ماری جا رہا ہے اور اس کے دماغ کے کیمیکل اس حد تک بیٹا خراب ہوتے ہیں، اسے احساس ہی نہیں رہتا کہ میں اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، قتل کیا ہے، موت کیا ہے، زندگی کیا ہے. وہ جا کے خودکشی اپنی جان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اس طرح بچیاں جو ہماری جوان بچیاں، اس میں یہاں پرابلم کیا آتی ہے، پیرنٹس اگر فادر گھر پہ نہیں ہے، ماں گھر پہ نہیں ہے، کوئی اور پرابلم آ گئی، جب پیرنٹس اپنی دنیا میں مصروف ہیں اور بچیاں توجہ کے لیے جب اس دنیا میں جاتی تو بعض کا کئی اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے بچیاں بہت ساری ملی ایسی جو بچیاں گھر سے بھاگ گئیں. میں نے ان کا انالیسس کیا. میں بڑا جب ایک ماں مجھے فون کرتی ہے کہ سر میری بیٹی کو کوئی لے گیا، تو میں کہتا وہ لے نہیں گیا، وہ اپنی مرضی سے گئی ہے. تو بعد میں کہتی اب ٹھیک کرے. فادر مجھے دکھ کرب تکلیف سے کہتا کہ میری بیٹی کہیں چلی گئی ہے، وہ کوئی لے گیا، اس کو اغوا کر لیا. میں کہا اغوا نہیں کیا، وہ خود اپنی مرضی سے گئی ہے. جب انالیسس کیا تو بچیوں نے پتہ کہا کہ مجھے تو میں موبائل پہ سوشل نیٹ ورک پہ تھی، مجھے نہ بتانے والا تھا نہ کوئی سمجھانے والا تھا. میری یہی دنیا تھی. میں گھر کی عدم توجہ کی وجہ سے، مجھے جب گھر والے توجہ نہیں دیتے تھے، میری بات نہیں مانتے تھے، مجھے اگنور کرتے تھے، تو میں نے باہر دوست بنا لیا. اور باہر دوست میرے ماں تھے، میرے باپ تھے، میرا سب کچھ تھے. وہ جو مجھے کہتے تھے میں وہ کرتی تھی. یعنی کہ اگر بچیاں جب ہمارے جو پیرنٹس ہیں جب ایج آ جاتی ہے نا 14 سے 18 میں اکثر کہتا ہوں آپ نوٹ کر لیں گھر سے جو بچیاں بھاگتی ہیں وہ اسی طور پہ بھاگتی ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ گریجویٹ بچی جائے میں بچی بھاگی ہو گھر سے؟ کبھی آپ نے سنا کہ ماسٹر بندے نے کر لیا؟ نو. یہ بچیاں وہی ٹائم ہے جب بچیوں کے اندر بلوغت آتی ہے. ان کو سمجھ، میں معصوم برڈ کرتا ہوں انہیں بیٹا سمجھ نہیں ہوتی. کوئی ان کو بلچا سکتا ہے، کوئی ان کو لارا لگا سکتا ہے، کوئی باتوں میں لگا سکتا ہے. یہاں پہ ایک اور بات ہے، آپ نے نوٹ کیا کہ جب میٹرک کا رزلٹ آتا ہے تو خودکشیاں یا نہر پہ دریا پہ جا کے بچے جو گھر سے جو بچے بھاگ جاتے ہیں میٹرک والے ہوتے ہیں. کبھی BA والا بچہ، کبھی MA والا بچہ نہیں، کیونکہ وہ میچور ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی میچورٹی آ چکی ہوتی ہے. بچہ خودکشی کوشش کون کرتا ہے؟ بچہ گھر سے کون بھاگتا ہے؟ بچہ گھر سے نکلتا کون ہے؟ جو میٹرک میں بھی ہوتا ہے، اس کی عمر وہی 14-15 سال جو میں کہہ رہا ہوں. اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ اچھا ہے یہ برا ہے. لہٰذا اس وقت بچے کو سنبھالنے کی، بچے کو دیکھنے کی، بچے کو اویئرنیس دینے کی اور بچے کی شائستہ تہذیب والی تربیت دینے کی بہت ضروری ہے. اب یہاں پرابلم کیا آ گئی ہے؟ پرابلم بیٹا یہاں پہ آ گئی کہ ہم نے بچوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے.
موبائل دے کے ہم اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گئے ہیں. اور بڑی خوشی سے ہم کہتے ہیں ہم نے لیپ ٹاپ لے کے دیا, ہم نے فلاں ٹاپ لے کے دیا, اس میں گیمیں ڈال دی ہیں, اور پراؤڈلی کہتے ہیں میں نے اتنی گیمیں اس میں ڈال دی. بچے کی دنیا جب وہ ہو گئی ہے, اور وہ گیمیں جو ہے وہ نان مسلم کی یا یورپ کی آئی ہوئی ہیں, جن کا ہماری تہذیب سے, ہماری اخلاقیات سے, ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. یا تو گیمیں ہو نا محمد بن قاسم پہ ہوں, سلطان محمد غزنوی پہ ہوں, سلطان صلاح الدین ایوبی پہ ہوں, ہمارے صحابہ کرام پہ ہوں, ہمارے خالد بن ولید پہ ہوں, جو کریکٹر ہو جہاں پہ اسلامی روایات ہو, پھر تو بندہ اور جائے گا. جب گیمیں ان کی اور ہے, جو ماں باپ جو لیونگ ریلیشن شپ پہ آ گئے, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. میرے پاس ابھی نا بیٹا ایک فیملی آئی جہاں سے, امریکہ سے فیملی آئی, دونوں میاں بھی پاگل ہوئے تھے. میں کہا کیوں پاگل ہو؟ کہتا ہم نے بچوں کو وہاں بھیج دیا, ہمارے بچے کی وہی عمر تھی میٹرک ایف اے کے بعد, ہم نے 3 بیٹیاں, تینوں بھیج دی. ہم نے باہر بھیج دی. باہر جانے کے بعد ٹریجڈی کیا ہوئی ہے, وہاں پہ جب اس تہذیب میں گئی ہیں, ایک نے ہندو کے ساتھ, ایک نے یہودی کے ساتھ, ایک نے کالے کے ساتھ شادی کی. شادی تک بات نہیں رکی, شادی نہیں کی, بلکہ تینوں کے بچے ہیں, تینوں کی ابھی شادی نہیں ہوئی. یہودی کے ساتھ بھی بچہ ہو گیا ہے, کالے کے ساتھ بھی بچہ ہو گیا ہے, ہندو کے ساتھ بھی بچہ ہو گیا ہے, اور تینوں اس فلسفے کی قائل ہیں ہماری بیٹیاں کہ لیونگ ریلیشن شپ, شادیاں نہیں ہیں. تو کہتے ہیں ہم دونوں پاگل ہو گئے ہیں. کہتے ہیں وہاں پہ آپ پاکستان میں لوگوں کو پتہ نہیں, وہاں پہ جو کلچر آ گیا نا, جب جس کلچر کے ہم دیوانے ہیں, جو موبائل کی دنیا میں ساری دنیا آئی ہوئی ہے, ہمارے بچے بچیاں وہاں جب جاتے ہیں تو اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں. رنگنے کے بعد ان کو ہماری اسلامی روایات, ہماری تہذیبی روایات, ہماری مشرقی روایات, ان کا کوئی خیال. اور ماں باپ کہتے ہیں کہ ایک اور مجھے پیرنٹس ملے, امریکہ سے مجھے کال آئی, کہتی ہے ہمارا 18 بیڈ روم کا گھر ہے, پرابلم کیا ہمارے ساتھ آ رہی ہے کہ ہماری بیٹی کسی کالے کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی ہے, تو گھر سے چلی گئی ہے. ڈیڈ آئی ایم گوئنگ سوری. وہاں پہ میسیج عام ہوتا ہے مجھے, جب میں باہر جاتا ہوں نا انگلینڈ یورپ میں, تو فادر مجھے اکثر ایک میسیج دکھاتے ہیں کہ بیٹا صاحب یہ میسیج دیکھیں, میری بیٹی نے آخری میسیج کیا تھا, ڈیڈ آئی ایم گوئنگ سوری, میں جا رہی ہوں, اب میں واپس نہیں آؤں گی. اب ہم اسے کہتے ہیں واپس آؤ, تو شرط پتہ کہ لگاتی ہے, میرے کالے کو ایکسیپٹ کرو, میں آ جاتی ہوں. اب مجبوراً جب ہم وہ گھر آتی ہے لڑکی اور کالے کو لے کے آتی ہے, تو کہتی میں رات ٹھہروں گی لیکن کالے کے ساتھ ٹھہروں گی. تو اس اذیت, اس تکلیف, اس کرب, اس دکھ کا اندازہ لگائیں. پیرنٹس کہتے ہیں ہم پاگل ہو چکے ہیں, ہمیں کیونکہ پیرنٹس وہاں پہ کچھ کر نہیں نہ سکتے, وہاں کا اس طرح کا رول ہے. ہاں بے بس ہے. بچی 18 سال ویٹ کرتی ہے, وہ جیسے 18 سال ہوتی ہے اگلے دن ویسے پکڑتی بیگ نکل جاتی ہے اس عمر. تو لہٰذا ہم جس تہذیب سے متاثر ہو گئے ہیں, جس تہذیب کو ہم فالو کرتے ہیں, اور ہماری موبائل کے سوشل میڈیا پہ جس تہذیب کو فالو کیا جاتا ہے, وہ ساری کی ساری وہی ہے. جب اس کو ہم فالو کریں گے تو ہمارے بچے اسی فالو کریں گے نا. اس فالو کرنے کے بعد ہمارے لیے مسائل ہوں گے, اور ہمارے گھروں میں وہ مسائل شروع ہوتے ہیں کہ بندے پھر نیم پاگل ہو کے پھرتے ہیں بیچارے, کہ بچی بھاگی, بچہ بھاگ گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. پھر سب سے بڑی بات, ہاں ایڈکشن جو کرتے ہیں بچے, جب آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو بچے اس دنیا میں جاتے ہیں, وہاں پہ گروپ بنے ہوئے ہیں. میرے لیے, میں گھر میں گیا تو مجھے آج تک کہہ رہتا ہے, وہاں پہ ایک گروپ محفل چل رہی تھی, تو ماں کہتی میں نے پتا آپ کس لیے بلایا تھا, کس لیے؟ کہتی یہ میرے جو بیٹا ہے نا, اس لیے اپنے دوستوں کو آج بلایا ہوا, لڑکیاں بھی لڑکے سارے آ رہے ہیں, اور کمرے سے دھوئیں نکل رہے ہیں چرچ کے. میں کہا کیا کر رہے ہیں؟ کہتی یہ ہیش گروپ بنا ہوا ہے, ہیش یہ ہے گروپ بنا, یہ گھروں میں دعوت کرتے ہیں اور یہ چرچ کی دعوت کرتے ہیں. اور کہتی میں بے بس ہوں, یہ مجھے لڑے گا, مارے گا, گھر سے بھاگ جائے گا. یہ ٹریوں میں چرچ لے کے آتے ہیں, سکٹیں لے کر آتے ہیں, یہ پیش کرتے ہیں ایسے, اور سب یہ پی رہے ہیں, لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. یعنی کہ اس کلچر سے جو ہماری مغربی کلچر کی جلگار ہو گئی ہے, اس کو دیکھنے کے بعد بچہ اس کو لیتا, جو ہمارا آج کا بچہ ہے وہ ایڈکشن لیتا کیوں ہے؟ جیسے ٹینشن آئی, جیسے پرابلم آئی, جیسے پریشانی ہے, فوری طور پہ اس کے اندر برداشت ہے ہی نہیں کہ میں ٹینشن کو برداشت کروں, میں پرابلم کو برداشت کروں, میں اس کا سلوشن نکالوں, سلوشن اسلامی طریقے سے نکالوں, مشرقی طریقے سے نکالوں. جب آپ پرابلم ہوتی ہے کہ ساتھ دوست کہتا ہے پرابلم ہے کیوں, یہ لو, یہ سگریٹ لو, یہ نشہ لو, یہ چیز لو. تو لہٰذا ہماری نسل جو ہماری سوشل میڈیا کے بعد ایک بری طرح برے خطرناک زون پہ آ گئی ہے. پیرنٹس کو, معاشرے کو, سوسائٹی کو جاگنا پڑے گا, اور سوشل میڈیا کا جو بے جا استعمال ہے, بے جا استعمال کے بعد ہماری آنے والی نسل ہے جو بربادی کے دھانے میں آ گئی ہے, اس کو روکنا پڑے گا. کیا سوشل میڈیا کے منفی اثرات کی اس کے فوائد سے زیادہ ہے؟ نہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس میں دنیا میں جو جتنی بھی ایجادات ہوئی ہیں, چاہے کمپیوٹر ہے, چاہے ٹی وی ہے, چاہے سوشل میڈیا, اس کے میرٹ ڈیمیرٹس ہیں. دیکھیں گوگل پہ اگر آپ جی پی ٹی آئی ہے, آپ لائبریریوں سے آزاد ہو گئے ہیں, آپ انفارمیشن کوئی لیتے ہیں, آپ وہاں پہ ڈالتے ہیں, انفارمیشن آپ کو آ جاتی ہے دنیا بھر کی. ایون کہ بہت سارے بچے اس سے اسٹڈی کرتے ہیں. ایون جو جی پی ٹی آ گئی ہے, جو گوگل پہ جو انفارمیشن کا سیل ہے, وہاں سے چیٹ جی پی ٹی جاتے ہیں, وہاں سے آپ کو انفارمیشن, آپ کو جو لائبریریوں میں جاتے تھے, کتابوں میں صفحوں میں چیپٹر پھر آپ دیکھتے تھے, تو اس میں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ استعمال کون کر رہا ہے, استعمال کرنے والے کی اویئرنیس کیسی ہے, استعمال کرنے والے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, استعمال کرنے والے کی تربیت کیا ہے, استعمال کرنے والے کے اندر شر اور برائی کا عنصر ہے کہ نہیں, یا شر اور برائی کا عنصر. کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ میں نے ہر انسان کے اندر اچھائی اور برائی رکھ دی ہے.
وہ شر کی طرف بھی جائے گا, وہ برائی اچھائی کی طرف بھی جائے گا. اب دونوں مواقع اس کے پاس ہے, کیونکہ ہمارا جو مخالف دشمنی اول ہے شیطان نے کہا تھا اللہ میاں سے کہ اللہ میاں تو نے مجھے نکال تو دیا ہے اور تجھے ٹھکرا بھی دیا ہے, مجھے روز قیامت تک مہلت دے کے میں ہر انسان کو اپنی طرف للچاؤں گا, ہر انسان کو ٹھکراؤں گا اور ہر انسان کو اپنی طرف لے کے آؤں گا اور تجھ سے دور لے کے جاؤں گا, اور میں ہر راستے سے ہر طریقے سے آؤں گا. اب دنیا بھر میں دجالی تہذیبیں آ گئی, دنیا بھر میں ایلومینیٹی گروپس آ گئے, دنیا بھر میں نشئی گروپ آ گئے. شیطان جو ہے مختلف طریقوں سے حضرت انسان کے اندر آ کے معاشرے میں آ کے اٹریکشن دیتا ہے, ترغیب دیتا ہے, اور ترغیب دینے کے بعد انسانوں کو مذہب سے, خدا سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دور لے کے جا رہا ہے. اور شیطانی معاملات میں شر میں ہمیشہ اٹریکشن ہوتی ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ منفی جو اس کے اثرات وہ زیادہ اس حوالے سے ہیں کہ جو اس کو استعمال کر رہے ہیں وہ مذہبی, اخلاقی, تہذیبی روایات میں رنگے ہوئے نہیں ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں نا, اگر ایک نیک آدمی کو پکڑا دیں وہ تو نقل طرف جائے گا ہی نہیں. آپ بندے کو جب پکڑائیں گے تو آپ ایک ٹیک کریں گے, اور اوپر سے گوگل اور جو ہماری یوٹیوب ہے اس کا ایسا طریقہ ہے کہ ویسی چیزیں وہ پھینکنا شروع کر دیتی ہے. اس کا الگوریتم اس طرح کام کرتا ہے کہ جس چیز پہ آپ جائیں گے وہی آپ کو پھینکنا شروع کر دے گی. لہٰذا جو یوٹیوب کو یا گوگل کو یا اس کو ساری چیزوں کو, سوشل میڈیا کو استعمال کر رہا ہے, اس کے لیے اس کا دیکھنا پہلے ضروری ہے کہ وہ کون ہے, کس بیک گراؤنڈ سے, کس اسکول آف تھاٹ سے ہے, پھر اگر وہ استعمال کرے تو اس کے فائدے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. تعلیمی ادارے اس حوالے سے کیا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں؟ سب سے جو بڑی بات ہے نا, جو سب سے بڑا رول ادا کرنا چاہیے تعلیمی اداروں نے اب کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے رٹے کے طوطے بنا دیے, وہ رٹے کی مشینیں سب لگائی ہوئی. اس سے ہم لوگ کنسیپشنل بیس بھی تو کر سکتے ہیں نا, کہ کنسیپشنل اگر آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہیں, اگر آپ سوشل میڈیا اتنا یوز کر رہے ہیں یا پھر بھی آپ اس کی اور بھی اس کو یوز میں لا رہے ہیں, اپنے فون کو, اپنے مطلب کہ انٹرنیٹ وغیرہ کو, تو اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا اس پہ بھی ٹیچرز کو چاہیے کہ نظر رکھیں بچوں پہ؟ پرابلم کیا آ گئی ہے کہ پرابلم یہ آ گئی جو پرائیویٹ ایجوکیشن جب سے آئی گئی نا, ان کا مقصد یہ کہ ATM مشین. پرائیویٹ اسکول جتنے بھی آ گئے ان کی فیسیں سے ان کی بیٹا بندہ پریشان جو ہوتا ہے, لاکھ 50,000 60,000, اور اس کے بعد پرائیویٹ اسکولوں ان کے ٹیچر کوالٹی کے نہیں ہیں. گورنمنٹ کے اداروں میں کیا ہوتا تھا, پنجاب پبلک سروس کمیشن سے ٹیچر آتے تھے, ماسٹر ڈگری لیتے تھے, ایم فل ہوتے تھے. ابھی بھی گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں وہاں پہ PhD شرط ہوتی ہے, ایم فل ہوتی ہے, MA ہوتی ہے. پرائیویٹ اداروں میں جب FA BA آپ اسٹوڈنٹ رکھیں گے, ٹیچر رکھیں گے جن کو اویئرنیس نہیں, جن کو سمجھ نہیں ہے, اور وہاں پہ پھر اسکول انتظامیہ وہ کہہ دیتی ہے کہ بچے پہ سختی نہیں کرنی, بچے کو ڈانٹنا نہیں, بچے کو پیار سے رکھنا ہے. جب بچے کو پیار سے رکھیں گے, بچے کو ڈانٹے نہیں, اوپر سے اسکول جو ٹیچر ہے وہ نکما ہے, بیوقوف ہے, اس کو اخلاقیات نہیں, اس کی تہذیبی روایات اچھی نہیں, اس کو مذہبی روایات اچھی نہیں, وہ کریکٹر بلڈنگ کیسے کرے گا؟ ہمارے جو آج کل کا ایجوکیشن سسٹم آ گیا ہے اس میں رٹے کا سسٹم آ گیا ہے, لیکن کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے جو انسان بناتے ہیں. پہلے اداروں میں انسان بنتے تھے, کردار سازی ہوتی تھی, تخلیق ہوتی تھی, اچھے اخلاق, اچھے انسان تیار کیے. آج کل پرابلم کیا آ گئی, اچھے انسانوں کی بجائے رٹے پہ لگا ہوتا ہے. اور پھر میں تو حیران پیچھے ہو گیا بیٹا, مجھے ایک بچہ ابھی نا بہت بڑا ایگزام تھا, اس کا نام نہیں لوں گا, کہتے ہیں وہاں پہ جب ہم گئے نا تو وہاں پہ ٹیچر کو جب بندہ عملہ لاہور کا بڑا ادارہ کہتا ہے 5-5 لاکھ روپے جو دیں گے اس لائن میں آ جائے, اور 5-5 لاکھ ایک پیپر کا, میں اس کا نام نہیں لوں گا. کہتا 5 جنہوں نے ان کی بکنگ تھی ان کو انہوں نے کانوں میں چیزیں لگا دی, ساتھ دے لو جی پیپر شروع کر دو, پیپر شروع کر دیا. اس کے بعد جن کے اداروں کو میں کہ یہ کون لوگ ہے, کہتا ہے یہ پاکستان میں 2-3 بڑے ادارے ہیں جن کا آپس میں کمپٹیشن چلتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے پوزیشن لینی ہے, اگر ہماری پوزیشن نہیں تو ہمارے داخلے زیادہ ہوں گے, جب داخلے زیادہ ہوں گے تو ہمارے اور اسٹوڈنٹ ہم پاکا قبو کریں گے. اس لیول پہ یہ گورکھ دھندا, یہ فراڈ, یہ جھوٹ یہ چلا گیا ہے کہ وہ پوزیشنیں تک اپنے پیسے کے زور پہ لے رہے ہیں. وہاں پہ کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے, وہاں پہ کہتے ہیں ہم نے لوٹ مار کس طرح کر رہی ہیں, پیسے کس طرح کمانے ہیں. میکسیمم پھر وہ تصویریں لگاتے ہیں بڑے بڑے بورڈوں پہ, ہمارا بچہ ٹاپ کر گیا, ہمارا بچہ یہ کر گیا, وہ کر گیا. تو اس والے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکولوں میں پہلے جو کریکٹر بلڈنگ ہوتی تھی, کردار سازی ہوتی تھی, اچھے بچے, ماں باپ, اشراف, ٹیچر, اخلاقیات, مذہب, بڑے کی عزت, چھوٹے کی پیار, یہ وہ ساری چیزیں اب نہیں آتی وہاں پہ. سمپل وہاں پہ مشینیں ہیں کمائی والی وہ لگی ہوئے ہیں, اور روز ہر طریقے سے وہ کہتے ہیں میکسیمم اسٹوڈنٹ کو کس طرح لیا جائے. میں تو حیران ہو گیا جب بچے فیل ہوتے ہیں نا, بیٹا مجھے داخلہ مل گیا, میں کیسے مل گیا, وہ کہتے ہیں سوچنے والی بات ہوتی ہے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے, بچہ فیل ہے, کیسے مل گیا. سفارش کنڈیشنل نہیں, سیلف کنڈیشنل کیا ہے کہ ہم یہاں پہ لکھ کے دیں کہ میں اس کے بعد ایگزام دوں گا, اگر میں ایگزام میں فیل ہو گیا تو میرا داخلہ منسوخ. اب بچہ کے پیرنٹس بڑے خوش ہیں ہمارے بچے کو داخلہ مل گیا ہے, بچہ بڑا خوش ہے ہمارے بچے کو داخلہ مل گیا. داخلہ نہیں ملا ہوتا, وہ کنڈیشنل دیتے ہیں, اور جو بچہ پہلے فیل ہو گیا نکما, پھر ایک اور انہوں نے نیا ڈرامہ کیا ہوا ہے
بچے کا پڑھنے کو دل کا آپ فریز کر لیں جی میرا سلیبس فریز ہو گیا ہے. بچے کو چھوڑنا نہیں, بچہ ان کے پاس آ گیا ہے نا, جو پرائیویٹ جو آرگنائزیشن ادارے ہیں کنڈیشنل داخل کر لیں, فریز کرا دیتے ہیں, اب فریز کر لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, ایسا کر لیں. پھر کچھ ادارے تو میں حیران ہو گیا, کچھ اداروں میں 15-20 سال پہلے کی بات ہے کہ ادارے میں گیا تو مجھے کہنے لگا لڑکیوں کی فیس 50% ہے اور لڑکیوں کی فل فیس ہے. میں نے کہا کیا کہتے کہ یہاں پہ لڑکی اگر داخلہ لی تو اس کو ہم نے 50% فیس معاف ہے اسے, لڑکا لے 100%. میں کہ اس کا مطلب کیا, وہ بالک جاننے والا تھا, کہتے لڑکیاں ہوں گی تو لڑکے آئیں گے نا. جس ادارے کا موٹو, جس ادارے کا تھیم, جس ادارے کا یہ ہوگا کہ یہاں پہ بچی لڑکیاں جب پڑھیں گی تو ان کو دیکھ کے اور داخلے ہوں گے, اس کا لیول کیا ہوگا, اس کا انداز کیا ہوگا. تو لوٹ مار کی مشینیں ہیں, ATM مشینیں بنی ہوئی ہیں, جو اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں, بچے نکمے بچوں کو اچھا فلانے ادارے میں پڑھانا ہے, فلانے پھر ڈونیشن کا نیا اتنی ڈونیشن دیتے, اتنا یہ کر دیں وہ کر دیں. تو پڑھائی میں نا وہ کریکٹر بلڈنگ, اخلاقیات, تہذیب, انسان سازی وہ ختم ہو گئی ہے. اب ان کا مقصد یہ کہ کس طریقے سے ہم لوٹ مار کر سکیں. لوٹ مار کے طریقے کتنے عجیب ہے, اچانک شروع کر دیں گے جب ہم نے یہ ڈرائنگ چیز بنانی ہے, گملے بنانے ہیں, اچانک شروع کر ہمیں فلاں چیز بنانی ہے, 5,000 لاؤ, 10,000 لاؤ, اور سے بڑی لوٹ مار. مختلف جو یہ پرائیویٹ ادارے ہیں کرتے کیا ہیں کہ ہم نے یہ ٹور پہ جانا ہے, وہاں پہ ٹور پہ اگر یہ گلگت جا رہے ہیں, ناران جا رہے ہیں, مری جا رہے ہیں, خرچہ 5,000 یہ 20,000 لے رہے ہیں, اور بے بس ہیں پیرنٹس, بے بس ہیں. میں حیران ہوں لاہور کے 4-5 بڑے جو اسکول ہے بیٹا کہ 80,000 60,000 2 سال کے بچے کی فیس ہے, بالکل ایسے 4 سال کے بچے کی ہے. وہاں پہ بالکل ایسے ہی ہے. بڑا کریکٹر بلڈنگ وہاں رہی نہیں, وہاں پیسے کمانا ہے اور پیسے میکسیمم بچوں کو قابو کرنا ہے, یہ ان کا تھیم ہے. لہٰذا یہ لمبا فکری ہمارے معاشرے کے لیے. لیکن اگر ہم اس طرح کی سوسائٹی میں جو اب ہمارا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے, اگر ہم لوگ اس طرح کے انسٹیٹیوٹس میں بھی دیکھیں سر, تو ایسا ہو رہا ہے کہ ہر بچہ اگر کوئی کانسرٹ آ گیا ہے تو کھلے عام وہ لوگ ہیش پی رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, اور وہاں پہ ایک عجیب سا کمپٹیشن ہے, ہاں ایک عجیب سا کمپٹیشن دکھایا جا رہا ہے. میرے پاس ایک بچی آئی, مجھے ابھی بھی یاد ہے, دیکھنے والے میں پہلے بھی بات کی تھی, مجھے کہتے میرے پاس آ گئی, بڑی گاڑی سے اتری, 6.25 فٹ اس کا قد, لہیم شلیم, یہ وہ کہتی میں لاہور میں آئی ہوں تو میں نے آپ سے دعا لینے آئی ہوں. میں کہا میرے سے دعا, کوئی دوست اس کی میرے پاس آئی تھی, میں کہا تم کام بھی کرتی ہو, کہتی آپ, وہ مجھے سمجھتی تھی میں کوئی سپر نیچرل کشف ہے میرا, میں جان, کہتی آپ جان جائیں گے, میں آپ کو خود ہی بتا دیتی ہوں. میں کیا کام کرتی ہوں, کہتی میں نا ڈرگس بیچتی ہوں یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں, کالجوں میں. میں پھر ایک دم نا الرٹ سا ہو گیا, میں اس کی کانفیڈنس پہ حیران ہوا. اس کے 6.25 فٹ قد, لہیم شلیم, جیسے پنجابی فلم کی رون ہوتی ہے. میں کیا کرتی ہوں, کہتی میں ڈرگس بیچتی ہوں, یہ بینک میں یہ پجیرو کہتا ہے یہ بڑی گاڑی جو میں اسی سے لی ہے, میں کس طرح بیچتی ہوں. کہتی وہاں پہ ہم نے کنٹینیں ٹھیکے پہ لی ہوئی ہیں, سیکورٹی گارڈ ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو عملہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے, عملہ ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے, یونیورسٹی کی انتظامیہ ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہے, سیکورٹی گارڈ ہمارے ہیں وہاں پہ وہاں پہ کنٹینیں ساری ہماری ہیں, اس کے ذریعے ہم بیچتے ہیں. اور کہتی کس کو نہیں پتا ہے اس کا, بتلکا SHO ہم سے پیسے لیتا ہے, تھانے دار ہم سے پیسے لیتا ہے, SHO تھانے دار بتلکا تھا کہ تھانے والے کو سب کو پتا ہے, کس کو نہیں پتا, بھی کس کو نہیں پتا. یہ مسئلہ یہ کہ یہ عوام جو ہے, عوام مجبور ہوگی اس عوام کا سسٹم میں زندہ رہنے پہ. کچھ معاملات میں عوام اپنی ہیلپ کر سکتی, لیکن یہاں پہ تو گورنمنٹ کے علاوہ پاسبلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کو پتہ ہے ہماری جو جنزی ہے, ہمارے جو نوجوان بچے وہ ڈرگس کا شکار ہوتے جا رہے ہیں, اور ہر یونیورسٹی میں کہیں نہ کہیں ڈرگس استعمال ہو رہی ہے, سپلائی ہو رہی ہے. اور سپلائی کرنے کے وہ مجھے بتا کے چلی گئی, کہتی کہ جس یونیورسٹی میں ہم جائیں وہاں پہ ایڈمن لوگ ہوتے ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں, بات کرنے کے بعد ہم شروع ہو جاتے ہیں, اور فنکشن امر کھاتے ہیں. وہاں پہ فنکشن جتنا ہوتا ہے اس دن ہماری چیزیں بکتی ہیں, کوالی نائٹ آ گئی, فلاں نائٹ آ گئی, کنسرٹ آ گیا, فلانا آ گیا, یہ آ گیا, وہ آ گیا, اس میں امر کھواتے تک اس دن ہماری وہ جو عیش ہے, ہماری ڈرگس زیادہ بکتی ہیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ بھی کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کی کارسانی ہے. سوشل میڈیا پہ دیکھ کے, تصویریں لگا کے, اپنے آپ کو نمایاں کرنے کے بعد فنکشن, یہ وہ, ہر بچہ کہتا ہے کہ میں نے اس کلچر کا, اس سوسائٹی کا, اس فیشن گروپ کا حصہ بننا ہے. وہ اپنی, پھر میں بڑا پریشان ہو گیا. بچیاں میرے پاس آ گئی, پنجاب کے چھوٹا شہر ہے حافظ آباد, تو مجھے کہنے لگی کہ ہم نے نا پہلے 6 مہینے سر بڑی کوشش کی کہ اس کلچر سے ہم اوائڈ کریں, لیکن جب ہماری ساری لڑکیاں اس ڈرگز میں پڑی ہوئی ہیں اور کچھ تو جسم فروشی میں پڑی ہوئی ہیں, تو ہم کیا کریں وہاں پہ آ کے. یعنی کہ ڈرگز, جسم فروشی, یہ ساری چیزیں گندگی جو ہے پرائیویٹ یونیورسٹی میں, اور جو ہاسٹل کا ایک لمبا رولا, اس پہ لمبا پروگرام ہو سکتا ہے لاہور میں, ہاسٹل میں بچیاں کس طرح رہتی, کیا کرتی, پیسے پورے, یہ ویسا ویسا ہے. تو ہمارے سوشل میڈیا نے ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے. ہماری نوجوان نسل کو اٹریکشن اتنی آتی کہ وہ اخلاقیات, مذہب, تہذیب, بشر کی روایتیں بھول چکی ہے, اس میں آ کے وہ بری طرح پیڑھی جا رہی ہے. دیکھیں نا, جب گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہماری یونیورسٹیاں, ان کے اندر جو ہماری کینٹینیں ہیں, ہمارے سیکورٹی گارڈ ہیں, ہمارے ایڈمن لوگ ہیں, یہ بیچ رہے ہیں, کون کون بندہ اس میں انوالو ہے, تو کیوں نہیں پکڑتے ان کو. SHO کے پاس ساری لسٹیں ہیں,
ایسا جو متعلقہ تھانے دار ہے اس کو سارا پتہ کون بیچ رہا ہے کون نہیں بیچ رہا کس کے پاس کیا ہے. جب یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی تو کیا ہو رہا ہے؟ یہ بلنڈر ہو رہا ہے. اس میں جو ہمارے معاشرے کو ہماری سوسائٹی کو سب اقتدار لوگوں کو گورنمنٹ کو فوری بیدار ہونا ہے تاکہ اس گند سے اس طوفان سے اس برائی سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے سر, یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک. اچھا سر, میرا آپ سے ایک سوال ہے. آج کل کے ہم لوگ جنریشن کو دیکھنے سارے فون کے اندر گھسے ضرور رہتے ہیں. ہمارے ٹائم پہ بہت ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, ہم لوگ اسپورٹس کی طرف زیادہ ہمارا رجحان تھا. آج کل کے نوجوانوں کے اندر یہ کتابیں پڑھنے کا رجحان اور کھیلوں کا رجحان کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یہ تم نے بڑا ویری سینسٹیو تم نے سوال چھیڑا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلے جو اسکول ہوتے تھے اس کے ساتھ بڑے بڑے گراؤنڈ ہوتے تھے. بالکل, سوئمنگ ہو رہی ہے, رائڈنگ ہو رہی ہے, اسکول کے ساتھ گراؤنڈ ہے ہی نہیں ہے. دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. اب کچھ انہوں نے پابندی لگائی, کچھ بڑے اسکول 10 مرلے کے گھر میں اسکول بنا ہوا ہے, 5 مرلے گھر میں بنا ہوا ہے, ایک کنال کے گھر میں اسکول بنا, نہ گراؤنڈ ہے نہ سوئمنگ پول ہے نہ کچھ ہے. بچہ کرتا کیا ہے؟ میں اسے کہتا ہوں کہ فاضل توانائی. انسانی جسم کے اندر جو فالتو توانائی ہے اگر وہ سپورٹس کے میدان میں خرچ ہو جائے تو پھر وہ برائی کی طرف نہیں جاتا. انسانی جسم جب آتا ہے نا 14-15 سال سے 20 کے درمیان, اس کے اندر انرجی کا طوفان بیدار ہوتا ہے, وہ جوان ہوتا ہے. اس وقت اگر وہ کسی سپورٹس میں انوالو ہو جائے, کسی گیم میں, ایتھلیٹ میں, فٹ بال, ہاکی, کرکٹ, بیڈمنٹن, کسی میں چلا جائے, ایتھلیٹک میں چلا جاتا ہے, سوئمنگ میں چلا جاتا ہے, جب وہ سپورٹس میں جاتا ہے تو پہلا کام اس کو پتہ ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ سپورٹس مین اسپرٹ وہ سیکھتا ہے. سپورٹس مین اسپرٹ کیا ہے کہ مخالف بندے کو کیسے برداشت کرنا ہے, مخالف کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے کرنا ہے, مخالف ٹیم کے, وہ حالانکہ آپ کے دشمن ہوتے ہیں, مخالف ٹیم کے ساتھ اچھے اخلاق کیسے برتنے ہیں, مخالف کو چوٹ لگ گئی تو اس کا سہارا کیسے بننا ہے, اور کسی کو وہاں پہ چیزیں گیور بندہ ہوتا ہے. اسپورٹس مین شپ ہے. انسانی معاشرے میں جب انسان آتا ہے تو وہاں پہ ہر قدم پہ اسپورٹس مین اسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے. کسی دوسرے انسان کو برداشت کرنا, کسی دوسرے انسان کی زندگی میں آسانی لانا. یہ سب سے بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ جب اسپورٹس ختم ہو گیا. جوان بچہ جب آتا ہے, جوان بچے کے اندر جب انرجی کا طوفان سارے اٹھاتا ہے, سمندر اس کے دریا ٹھاٹھے مار کے بیدار ہوتا ہے, جب اس کو وہ سپورٹ سے نہیں ملتی پھر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی کی طرف جائے گا, پھر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی کی طرف جائے گا, غلط جائے گا. جب وہ سپورٹ کی طرف جائے گا, ہیلدی سپورٹ کرے گا, آرام سے تھک کے گھر آئے گا, آرام کی نیند سوئے گا, پھر چلا جائے گا. جب وہ اپنا اسے کہیں گے فالتو ٹائم کو پازیٹیو ٹائم ایکٹیویٹی میں ڈھالا جائے. فالتو ٹائم آپ کے پاس آ گیا, آپ اس نے پازیٹیو ایکٹیویٹی کی, فاضل توانائی جو آپ کے جسم کے اندر ہے جو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے اس کو آپ نے خارج کر دیا, آپ پیسفل ہو کے گھر آ کے سو گئے. یہاں پرابلم کیا ہے؟ آج کے بچے کو فاضل توانائی کو خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں مل رہا. ایک بات. دوسرا, سپورٹس کیا سکھاتی ہے آپ کو؟ آپ کے دماغ اور آپ کے جسم کے درمیان ہم آہنگی, قوت فیصلہ امپروو کرتی ہے. آپ گیم کر رہے ہیں, فٹ بال میں, ہاکی میں, کرکٹ میں, کس وقت کون سا فیصلہ کرنا ہے, اس طرح آپ کا دماغ اچھے فیصلے لینے کا عادی ہو جاتا ہے. پرابلم یہاں کیا ہے؟ جب آپ سپورٹس کرتے نہیں, نہ آپ کے اندر سپورٹس مین اسپرٹ آئی ہے, نہ آپ کے اندر اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت آئی ہے, نہ دوسروں کو برداشت کرنے کی صلاحیت آئی ہے, نہ آپ کی فالتو توانائی خرچ ہوئی ہے. جب یہ نہیں ہوئی تو پھر آپ گھومتے ہیں جا کے اندر جا کے موبائل کے, جب موبائل کی طرف گئے ہیں آپ بہت ساری ہیلدی ایکٹیویٹی سے محروم ہو گئے. جب محروم ہو گئے تو وہاں پہ جب جائیں گے وہاں پہ طوفان بدتمیزی ہے, خرابی ہے, بری ہے, نہ کوئی آپ کو سمجھانے والا, نہ وہاں پہ سپورٹس مین اسپرٹ ہے, نہ دوسرے کو برداشت کرنے کا جذبہ ہے, نہ وہاں پہ قوت فیصلہ ہے, نہ پہ وہاں پازیٹیوٹی ہے, نہ آپ کی فاضل توانائی جو اس کی اخراج ہے, نہ دماغ اور جسم کا ہم آہنگی ہے. اس وجہ سے ہمارے جو بچہ آج کا نا یہ بڑا بدقسمت ہے کہ آج کے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر پہلے ہر سکول باؤنڈ ہوتا تھا, اس کی سکول کی ٹیمیں ہوتی تھی, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, والی بال ہے, ہاکی, کرکٹ, یہ وہ ساری چیزیں. اب وہ ٹیمیں ہیں ہی نہیں. وہ ٹیمیں جب نہیں ہیں تو بچہ پھر اور بات ہے, بچہ جب سپورٹس میں جاتا ہے وہ پازیٹیو انسان بن کے نکلتا ہے گراؤنڈ سے. جب وہ سپورٹس میں نہیں جاتا وہ ساری چیزوں سے محروم رہتا ہے. گورنمنٹ کیا غلطی کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کیسے ایسے جو اسکول ہیں ان کے پابند کرے کہ آپ کی یہ ٹیمیں ہونی چاہیے. اگر آپ ٹیمیں نہیں بنائیں گے تو ہم آپ کو رجسٹریشن آف کر دیں گے. لیکن مسئلہ کیا ہے, ہمارے جو اسکول مافیا پرائیویٹ ہے وہ اتنے طاقتور لوگ ہو گئے, اتنے بااثر لوگ ہیں, وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ان کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. بچے یہ لوگ تو سارا جو بھی ہوتا ہے وہ اسپانسرڈ کرتے ہیں نا. کون لوگ؟ اسکول والے, مطلب کہ انٹر اسکول کمپٹیشنز ہو گئے اور اس طرح کی چیزیں پہلے بہت زیادہ ہوتی تھیں. اب کانسرٹس, قوالی نائٹس اور ان چیزوں کے ساتھ یہ تبدیل ہو چکی ہے. اسپورٹس ڈے اب اس طرح نہیں ہوتا جیسے پہلے ہوتا. بیٹا فزیکل ایکٹیویٹی کب ہوگی نا, جسمانی جو سرگرمی تھی اس کو بالکل زیرو کر دیا گیا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان بچہ جب جوان ہوتا ہے نا اس کے اندر جسمانی جو انرجی ہے, طوفان ہے, طاقت ہے, فاضل توانائی سے ہم کہتے ہیں کہ وہ فالتو توانائی جو جسم کی ضرورت سے زیادہ ہے. اگر آپ سپورٹس ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں تو اس کا پازیٹیو خرچ ہو جاتا ہے. اگر آپ نہیں جاتے تو وہ بدماشی کی طرف, لڑائی جھگڑے کی طرف جاتا ہے. انسان دیکھیں نا, ہر انسان کے اندر ایک نیچر ہے, وہ اگریشن کرتا ہے, ایسے فزیکل ہونے کی کوشش کرتا ہے. جب بندہ سپورٹس کی طرف جاتا ہے وہ فزیکل ہو کے وہاں پہ پازیٹیو وہ اس کی انرجی ضائع ہو جاتی ہے اور اس کی وہ
وہ جو ارج ہے جو اس کا اندر جو خیال ہے وہ بھی پورا ہو جاتا ہے. جب فاضل توانی آپ سپورٹس میں خرچ نہیں کریں گے, وہ اپنے محلے میں لڑے گا, جھگڑے گا, کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے گا, کسی کو مارے گا, قتل و غارت کی طرف چلا جائے گا. سپورٹس میں جب بھی کوئی گراؤنڈ میں اترتا ہے نہ وہ قتل و غارت کی طرف جاتا ہے, نہ لڑائی کی طرف, نہ جھگڑے کی طرف, پھر وہ سختی سے نشے کے خلاف رہتا ہے, کہتا ہے میں نے نشہ نہیں کرنا, کیونکہ سارے سپورٹس میں وہاں نشہ نہیں کر رہے ہوتے. سپورٹس میں نشے کو برا سمجھا جاتا ہے. جب ہم نے سپورٹس ایکٹیویٹی ختم کر دی, اور دوسری بات ہے آپ نے سوال کیا تھا کتابیں جب ہم نے ختم کر دیا آج کے بچے کو, پہلے کتابوں میں نسیم حجازی کو ہم پڑھتے تھے, اچھے کریکٹر تھے ہمارے, ان کو ہم پڑھتے تھے, جو مسلم ہیروز کو پڑھتے تھے, پھر اس کو اس جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. نہ کتابیں رہیں نہ سپورٹس کی گراؤنڈ رہے. جب کتابیں اور سپورٹس کی گراؤنڈ نہیں رہے تو بچہ اب اپنی جو ہیلتھی ایکٹیویٹی ہے نا وہ ڈھونڈتا ہے سوشل میڈیا پہ, اور سوشل میڈیا جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے, سوشل میڈیا یورپ کا ہے سارا, اس کا وہاں پہ طوفان بدتمیزی ہے, اور وہاں پہ بچے ہمارے خراب ہوں گے. لہٰذا ہمیں فوری طور پہ بچوں کو کتاب کی طرف لانا ہے. کتاب چلو مان لیا کہ جی پی ٹی آ گئی, فلاں فلاں آ گئی, سپورٹس ایکٹیویٹی لانی ہے. جو بچہ سپورٹس میں جاتا ہے, کچھ بچے مائیں میرے پاس آتی ہے نا, میں کہتی یہ بچہ بڑا لڑتا جھگڑتا ہے, میں کہ اس کو فٹ بال گراؤنڈ میں لے جائیں. مجھے آ کہنے لگی میں جب سے لے جاتی ہوں یہ آ کے سو جاتا ہے, اچھی طرح بات گیم کرتا ہے, گیم کر کے اپنی فاضل توانی خرچ کرتا ہے, گھر میں پیسفل آتا ہے. تو اب یہ نا اس کو دوستوں کے ساتھ ملنا, اٹھنا, بیٹھنا, شیکڑ کرنا, یہ سارا کچھ آ گیا. تو سپورٹس ہمیں ایک بہتر انسان بنانے میں, ہماری ٹریمنگ کرنے میں, ہماری کردار سازی کرنے میں رول ادا کرتی ہے. ہمیں ان کو سپورٹس کی طرف لے جانا چاہیے تاکہ بچے برائی سے پاک رہ سکیں. سر, حکومت کو سوشل میڈیا کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں؟ جیسے یورپ, امریکہ, کینیڈا, نیوزی لینڈ میں سنا اویئرنیس آ گئی, وہ قانون بنا رہے ہیں کہ 15 سال سے نیچے بچے ان کو ہم نے سوشل میڈیا نہیں دینا, کیونکہ انہوں نے تھنک ٹینک ان کے سارا سوچا ہوگا. ہماری گورنمنٹ ہمیں یہاں پہ شتر بے مار کی طرف چھوڑا ہوا ہے. گورنمنٹ ہماری صرف ایک کام کرتی ہے, میں نے ٹیکس کیسے لگانا ہے, میں نے نچوڑنا کیسے, اور میں نے کس طرح تیل مہنگا کرنا ہے, کس طرح بجلی مہنگی کرنی, کس طرح پانی مہنگا کرنا ہے. گورنمنٹ کو دیکھیں نا, گورنمنٹ جو ہمارے جو تھنک ٹینک ہے, ہمارے جو دانشور لوگ ہیں, ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کے گروپ بنائے کہ نوجوان نسل کو بے راہ روی سے کیسے بچانا ہے, نوجوان نسل کی تربیت کیسے کرنی ہے, ان کے کریکٹر کیسے بنانے ہیں, ان کو رول ماڈل کرنا. ہماری گورنمنٹ کا یہ منشا ہے ہی نہیں. ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہی نہیں, ان کی پرائرٹی کچھ اور ہے. جب گورنمنٹ ہم گورنمنٹ سے ہم التماس کر سکتے ہیں, درخواست کر سکتے ہیں خدا کے لیے, ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کے سدھار کے لیے, اس کی بہتری کے لیے, اس کے کریکٹر بلڈنگ کے لیے, اس کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہماری جو تھنک ٹینک ان کو اکٹھا کریں, اور اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں ایسے تربیتی کورسز کریں, ایسے ریفریشر کورسز کریں, تاکہ یہ تربیت میں آئے. تربیت کے بعد ہمارے معاشرے کو ایک بہتر نوجوان نسل تیار ہو جو پازیٹیو ہو, اور پازیٹیو سپورٹس سے آتی ہے, گیم سے آتی ہے, ہیلتھی ایکٹیویٹی سے آتی ہے. تقریریں کرائیں ان سے سپورٹس ایکٹیویٹی کرائیں, ان سے پینٹنگ کرائیں, ان سے ایکٹنگ کرائیں. ان کو جو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی, ان کو جب آپ ان کو حصہ دلائیں گے تو ان کے اندر جو ہے نا شر اور شیطان اور نفس اور وہ نمرود شیطان اور جو سانپ بیٹھا ہوا ہے اس کا سر کچلا جاتا ہے, پھر یہ پازیٹیوٹی کی طرف آتا ہے. ہمیں وہ کرنا ضروری ہے ہمارے لیے. سر, نوجوان اپنے ہی اس سوشل میڈیا کو یوز کرنے کی عادت کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ پہلی بات پتہ ہے کہ ہمارے نوجوان کے سامنے نا رول ماڈل نہیں ہے, ان کو کچھ سکھانے والا نہیں ہے. ان کو جیسے میں کہتا ہوں, بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب کوئی بچہ 14 سال یا 15 سال میں آتا ہے تو اس وقت اس کو کوئی نہ کوئی اس کے سامنے رول ماڈل ہونا چاہیے. پیرنٹس کی شکل میں, اسکول تو اب دیکھیں نا, اسکول ایسے آگے وہاں پہ پرابلم کوئی نہیں ہے. بچوں کو اویئرنیس دینی پڑے گی, بچوں کے سامنے گھر والوں کو رول ماڈل بننا پڑے گا, بچوں کو پازیٹیولی سمجھانا پڑے گا. آج کا بچہ پریشر سے, دباؤ سے, جھگڑے سے ٹھیک نہیں ہوگا. آج کے بچے کے ساتھ سیشن لگانا پڑے گا, اس سے بات کرنی پڑے گی, اسے کنونس کرنا پڑے گا, اس کو اویئرنیس دینی پڑے گی, بچہ یہ تمہارے لیے پازیٹیو ہے, یہ تمہارے لیے نیگیٹو ہے, یہ تم نے کرنا ہے, یہ تم نے نہیں کرنا. جب ہم انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ, معاشرتی طور پہ, حکومتی طور پہ ایک رول ادا کریں گے اور پازیٹیوٹی جو ہمارے رول ماڈل کی ذریعے لائیں گے, تو پھر بچے اس کو سیکھیں گے اور ویسا بننے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے سر. سر, کیا گھر کا ماحول سوشل میڈیا کی لت کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے؟ بالکل کر سکتا ہے. اگر فادر آتا ہے باہر سے اور آ کے سب کو لے کے بیٹھ جاتا ہے, اور تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تم نے کیا کیا, تو وہ بچے سارے اس کو انوالو ہوں گے. فادر اگر آتا آنے کے بعد وہ اپنی میڈیا سوشل نیٹ لے کے بیٹھ گیا, وہ اپنی کو فلم لگا کے بیٹھ گیا ہے, بچی کونے میں پڑی ہے, دوسری بچی دوسرے کونے میں پڑی ہے, تیسرا بچہ اپنے کمرے میں پڑا ہوا ہے. فادر نے جب آپ کی ڈسٹرب, میں جب میرا لندن گیا نا پیچھے, مجھے بے شمار ایسی فیملی ملی جن کی بچیاں نا 18-20 سال پہ چلی گئی. تو میں نے ان کی ماں سے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے. کہتے جو میرا بندہ ہے نا یہ 3 ڈیوٹیاں کرتا ہے, ایک ڈیوٹی, دوسری, تیسری, یہ 10 دن اپنے بچوں کی شکل ہی نہیں دیکھتا. اتنا گیپ ہے. بچہ صبح تیار چلا گیا, اس کو پتہ ہی نہیں فادر کیا ہے, رول ماڈل کیا ہے, اخلاقیات کیا ہے, تربیت کیا ہے, اسے پتہ ہی نہیں اس بات کا. اس کی دنیا جب جس اسکول میں جاتی ہے, جس کمپنی میں بیٹھتی ہے بچی, اس کی دنیا وہی ہے.
لہٰذا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. باپ جو یہاں سے جمال بن کے نکلا وہاں پہ جمیل بن گیا, وہاں پہ نام بدلتے ڈنکی وہاں پہ گیا ہے, اور اس کے پہلے 20 سال اپنے کھوتے کی طرح اس نے کام کیا, اپنا گھر بنانے کے چکر میں لگا, اپنی فائنینشیل سپورٹ کے لیے لگا رہا. تو جو ڈسٹنس ہے نا باپ کا ماں کا بچوں سے, یہ ڈسٹنس بچوں کو خراب کرتا ہے. ماں باپ کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ڈسٹنس کو ختم کریں. ماں کو اپنی بیٹی کا دوست ہونا چاہیے. کمیونیکیشن گیپ بہت زیادہ آ جاتا ہے نا. ماں کو اپنی بیٹی کا دوست ہونا چاہیے. بالکل. اگر ماں بیٹی کی دوست نہیں ہے تو اس کا مسئلہ خراب ہے. اچھا جیسے کہ پورے سارے گھروں میں ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ اثر سوشل میڈیا کا ضرور بچوں پہ پڑتا ہے. میرا ایک چھوٹا بھائی کزن ہے, مطلب کہ پب جی کھیلنے کا وہ شوقین ہے. اسے پب جی کے آگے نہ کچھ بھی نظر نہیں آتا, نہ ایون کھانا نہ کچھ, لیکن اس کا اثر اس پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ پھر گھر کے لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ بیٹا میں جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی سوشل میڈیا پہ بیٹھتا ہے, کوئی پب جی پہ بیٹھتا ہے, کسی گیم پہ بیٹھتا ہے, وہ اپنے اصل کریکٹر اپنے ریلیٹیو ان کو بنا لیتا ہے. اور جب گیموں میں ہم جاتے ہیں وہاں پہ ایگریشن ہے, قتل و غارت ہے, بندے مارنا, ایگریشن, قتل. انفلوئنس بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اچھا تو بچے وہ کہتے ہیں میری دنیا یہی ہے. اب دیکھیں نا جو پیچھے جنرل اسپتال میں یا جو وہاں پہ شادرے میں بچے نے جو بندوں کو مارا تھا, جب ان کا انٹرویو لیا ہے, ان کا میری دنیا تو میں تو اپنی گیم میں تھا, میں تو اپنی گیم میں تھا. اسی طرح جب کوئی بندہ کسی کے انفلوئنس پہ آتا ہے, کسی اثر میں آ جاتا ہے, اس کی دنیا وہی بن جاتی ہے, وہ اپنے آپ کو اس دنیا کا کریکٹر سمجھ لیتا ہے. وہ کہتا ہے یہی میری دنیا ہے. لہٰذا اس دنیا میں جا کے پھر وہ اس کو پتہ نہیں رہتا کہ ریئل دنیا کون سی ہے, دوسری دنیا کون سی ہے. وہ اسی کی طرح تشدد, اسی کی طرح لڑائی, اسی کی طرح جھگڑے, اس طرح پرفارم کرتا ہے. وہ اس دنیا کا ممبر رہتا ہی نہیں. میں بیٹا یہ کہوں گا کہ وہ اس گیم کے دنیا کا ممبر بن گیا ہے. اور ماں باپ کیا, مثلا میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں کہ کہیں نہ کہیں ہمیں تو ان گیموں کا, ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے. جہاں تک بچے کی رسائی ہے, جہاں تک بچہ جا رہا ہے, جس طرح وہ کر رہا ہے, جس طرح دیکھ رہا ہے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, بندے مار رہے ہیں. پھر ایک اور پیچھے گیم آئی تھی, بڑے لوگوں نے اس پہ کھیلی ہے, وہ لوڈو پتہ نہیں گیم لوگ کھیل رہے تھے. چاہے ایک بندہ یہاں بیٹھا ہے, ایک پنڈی بیٹھا ہے, ایک ملتان بیٹھا ہے, لوڈو اسٹار تھی گیم, 4 بندے بیٹھے ہیں. بالکل. یعنی کہ موجودہ دور میں فزیکل ایکٹیویٹی کی بجائے ہر بندہ موبائل کے اندر اس نے کوئی 3 پتی کھیل رہا ہے, کوئی اس طرح سے کھیل رہا ہے, لوڈو اسٹار کھیل رہا ہے. اسی طرح ان لوگوں نے اب کچھ نئی گیمز نکالی ہیں جس سے وہ کہتے ہیں آپ ارن کر سکتے ہو. یورپین گیمز ہیں ساری, ٹھیک ہے, لیکن اس کا بھی پتہ نہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ مجھے نہیں پتہ, بیکاز کبھی اس چیز کو, سیدھی سی بات ہے, کبھی بھی ٹرائی نہیں کیا. بڑے کرتے پتہ ہیں کیا, جو دنیا میں جتنی بھی گوگل کہہ لیں, یوٹیوب کہہ لیں, آپ ٹک ٹاک کہہ لیں, انسٹا کہہ لیں, ان سب کی ایک ہی خواہش ہے کہ جو بندہ ہمارے پاس آیا ہماری اسکرین کے لگ جائے, اس سے وہ واپس نہ جائے. ایسے ہی ہے. یوٹیوب آپ دیکھ لیں, گوگل دیکھ لیں, آپ اس میں انسٹا دیکھ لیں, ٹک ٹاک دیکھ لیں, ان سب کا, ان کے فیس بک دیکھ لیں آپ, ان سب کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ جو کسٹمر ہمارے پاس آئے, جو ہماری اسکرین پہ آئے وہ ہمارے ساتھ لگ جائے. اس اٹریکشن کے لیے پھر انہوں نے ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں کہ جو بندہ ان کے پاس جاتا ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے جب میں جوان تھا تو مجھے بڑا نا کتابوں کا بڑا شوق تھا. میں نے اس دور میں کتاب منگائی, 100 دنیا کے 100 بڑے آدمی, پھر 100 دنیا کے بڑے سائنسدان, 100 فلاں. تو میں پاگلوں کی طرح پڑھنا کرنا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, فلاں ملک کے. اب یہ جی پی ٹی, گوگل اور یہ انفارمیشن اتنی ٹک ٹاک, اے آئی کا زمانہ بیٹا آ گیا. وہاں بندہ کہتا ہے کیا نہیں ہے یہاں پہ. پھر دوسری بات ہے, جو ہوتے ہیں نیچرل بک ریڈر وہ کم ہوتے ہیں, جو علم کے لیے جاتے ہیں. یہاں تو شیطان ہمارے اندر پہلے سے بیٹھا ہوا ہے. شیطان ہمیں بار بار اس طرف لے کے جائے گا جس سے معاشرے میں بگاڑ, معاشرے میں بدامنی پھیلے, معاشرے میں چیزیں خراب ہوں. تو پھر مثلا پیچھے عجیب بات ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ آ کے, ہمارے انفلوئنسر جو بھی تھے, میں طلاق, یہ کیا ہے؟ یعنی کہ آپ سوشل میڈیا پہ آ کے, سوشل میڈیا پہ ہٹ ہونے کے لیے, سوشل میڈیا کے اپنے ویوز بڑھانے کے لیے آپ طلاق تک, مذہب تک کو استعمال آپ نے کرنا شروع کر دیا. یعنی کہ سوشل میڈیا کا انفلوئنس اتنا بڑھ گیا ہے, جو ہمارا جوان بچہ ہے اس کے لیے اخلاقیات ختم ہوگی, اس کے لیے یہ بے معنی ہو گیا کون سی چیز کرنی ہے, کون سی چیز نہیں کرنی. مذہب کیا ہے کہ یہ آپ کی پازیٹیو حدود ہے, یہ آپ کی نیگیٹو حدود ہے, یہ آپ کا دائرہ, آپ نے اس دائرے کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے. یہ گناہ ہے, یہ ثواب ہے, اس کا اجر ہے, اس کا سزا ہے, اس کی موٹیویشن نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ تب ہوتا ہے جب بندہ ان چیزوں کی طرف جائے, اس کو رول ماڈل کے طور پر کرے. ہمارے معاشرے میں جو سوشل میڈیا نہ وہ اسلامی ہے, نہ وہ مشرقی ہے, نہ وہ برصغیر کا ہے, وہ یورپ کا. اور ہمارا بچہ جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کی تقلید میں آ کے وہ نہ مذہب دیکھتا ہے, نہ اخلاقیات دیکھتا ہے, اس کو فالو کرتا ہے. اور فالو کرنے کے بعد میں کہتا ہوتا ہوں, یورپ جب ہم جاتے ہیں, انگلینڈ جب ہم جاتے ہیں, وہاں پہ ہمیں انسان, لڑکیاں لڑکے نہیں ملتے, وہاں پہ ہمیں جنسی جانور ملتے ہیں. کھایا پیا, 4 دن عیش کی, ایک آدھا بچہ پیدا کیا, مر گیا ہے. ان کے اندر مذہب کیا ہے, اخلاقیات کیا, مشرقی روایات کیا ہے, انسانیت کیا ہے, کردار سازی کیا, انہیں پتہ ہی نہیں. جب کسی کی پرائرٹی نہیں ہے بیٹا, کردار سازی,
مذہب اخلاقیات تو کیسے پار کرے گا؟ لہٰذا سوشل میڈیا پہ یہ جو نیگیٹو چیزیں آ گئی ہیں وہ بری طریقے سے ہمارے نوجوان کو خراب کر رہی ہیں. ہمارا نوجوان ایک متشدد قسم کا ممبر بن کے معاشرے میں آ رہا ہے. جب وہ سوشل میڈیا کی تربیت لے گا, سوشل میڈیا کی گود میں پلے گا, سوشل میڈیا یورپ کا ہے, تو ہمارے معاشرے میں جب ایک ممبر بن کے معاشرے کا ایکٹیو رکن بنے گا, اس کو نہ مذہب کا پتہ ہے, نہ اخلاقیات کا پتہ ہے, نہ معاشرے کی روایات کا پتہ, وہ کیا کرے گا؟ جو وہ سیکھے گا وہی معاشرے میں لائے گا. جب وہی معاشرے میں لائے گا تو اس سے معاشرہ خراب ہوگا. ٹھیک ہے سر, سوشل میڈیا کے متبادل مثبت مشغال کیا ہو سکتا ہے, کون ہو سکتا ہے؟ پہلی بات تو کہ سوشل سپورٹس جیسے اب لکھا ہے, سپورٹس ایسی ایکٹیویٹی کو اس پہ اگر آپ شامل ہوتے ہیں, سارے اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں, بچوں کو بڑے بھی جاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہے کتابیں, ریڈنگ ہو سکتی ہے, پازیٹیو ایکٹیویٹیز, اور معاشرے کی خدمت. معاشرے کی خدمت کے حوالے سے معاشرے میں دیکھیں نا, ابھی بارشوں کا جیسے موسم آ رہا ہے تو ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں نا گورنمنٹ ہماری مدد کرے نہ کرے. اب جس پرانے لاہور میں یا پرانے کسی گاؤں میں جاتے ہیں, کیچڑ مٹی, ہمارے معاشرے کے ممبرس کو کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اگر بارشیں آ رہی ہیں تو اگر کوئی دیوار کمزور ہے اس کی مرمت کیسے کرنی ہے, اگر پانی کھڑا ہوتا ہے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی اور سڑکیں مزید اور ٹوٹ گئی جو کہ سیوریج کے پائپ بیچ میں ڈالے ہیں تو بارش کے پانی کے بعد. اچھا بیٹا, مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں, میں تو ایک بات پہ حیران ہوں کہ میں لاہور کی نام نے کچھ ایسی سڑکیں ہیں کہ پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں, کبھی سڑک بن رہی, کبھی پیپ ٹر رہا ہے, کبھی سڑک بن رہی. یہ کیا مینجمنٹ ہے, کیا منصوبہ بندی ہے, کیا گورنمنٹ ہے کہ دیکھیں نا پچھلے 10 سال سے. سر اس میں پتہ کیا سین ہے, اس میں ٹھیکیدار جب سڑک بنا لیتے پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے پائپ ڈالنا تھا, وہ پھر سے اس کو توڑتا ہے, پھر اس پہ پائپ ڈالتا ہے, پھر اس کو بناتا ہے. یعنی کہ انگلینڈ ٹھیکیدار مطلب کہ کمزور ہے نہیں. پھر دیکھیں نا یہ کیا کرتے ہیں, مرمت کے پیسے. میں جہاں پہ رہتا ہوں تو اس کی پچھلی سڑک ہے, پچھلے 4 سال سے وہ نہیں بنی تھی. اب ایک دم اس نے پتہ کیا, اس نے ساری سڑک بنائی اور سڑک کے درمیان 20-25 فٹ کا پیچ چھوڑ دیا. میں نے, ہر بندہ تنگ ہو رہا ہے, ادھر سے گزرا ہے, ادھر سے گزر رہا ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا اس کا ٹھیکیدار کون ہے؟ اچھا اس نے کہا جی فلاں ٹھیکیدار. میں نے فون کیا, میں کہا جی تم نے کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ کہتا میرے پیسے رہتے ہیں, میں کمپلیٹ تب کروں گا. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں دوسروں کا سکھ, دوسروں کا آرام, دوسرے کی سہولت, کہتا میں اسے تب مکمل کروں گا جب تک ایسے ہوگا. دوسری بات ہے کہ پیپ ڈالنا ہے, گٹر ڈالنا ہے, کیا کرنا ہے, تب تک چاہے وہ اپنی بستی کراتا رہے. بستی کرا. یعنی کہ ہمارے معاشرے میں پازیٹیوٹی, اچھائی, دوسروں کی ہیلپ, دوسروں کی مدد کی بجائے یہ ہوتا ہے. اس کی میں مثال ایک اور دیتا ہوں. آپ میڈیا پہ چھوٹی سی غلطی کر کے دیکھیں کہ لوگ کس طرح گٹر لوگوں کے ابلنے شروع ہو جائیں گے. ایسا ہے, ہر بندہ بندوق لے کے بیٹھا ہے, ہر بندہ گلیل لے کے بیٹھا ہے, ہر بندہ شکاری کی طرف بیٹھا کہتا ہے کہ مجھے موقع ملے صحیح. اور جب موقع ملتا ہے تابڑ توڑ تیر اندازی کرتا ہے, گولیاں مارتا ہے, تنقید کرتا ہے, رولا ڈالتا ہے. اور کسی کی کوئی غلطی سے کوئی بندہ, اگر غلطی سے کوئی انسان بندہ کوئی اس سے غلطی سے کوئی لفظ نکل گیا, بیچارہ معافی بھی مانگ لیتا ہے. اور ان کی گلیلیں, ان کی تنقید, ان کی ہلا اور بڑی دیکھیں وہ کس طرح طوفان بدتمیزی کرتے ہیں. ہم یہ کر دیا, تم نے وہ کر دیا, تم نے ایسے کر دیا. یہاں میں وہی بات کا آقا کریم نے بڑی پیاری بات کی تھی, جو یہ گند اگلتے ہیں کہ اللہ آقا نے فرمایا تھا جیسے تم ہو ویسے تمہیں دنیا نظر آئے گی. اگر تمہارے اندر اچھائی ہے تمہیں سارے انسان اچھے نظر آئیں گے. اگر تمہارے اندر خدا نہ کرے شر ہے, برائی چیز ہے, تمہیں سارے معاشرے میں بری چیزیں نظر آئیں گی. لہٰذا میں ایسے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر آپ کی ٹریمنگ ہونے والی ہے, اگر آپ کے اندر نفرت ہے, تکبر ہے, غرور ہے, اور آپ کی تنقید ہے, آوازارگی ہے, بے چینی ہے, تو خدا کے لیے اپنے ایک ڈسپلے نہ ہو. خدا کے لیے اپنے آپ کو پازیٹیو کریں, اور پازیٹیو جب کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا. نہیں تو آپ ہر وقت نا آپ نشر کر رہے ہیں برائی کو, جھگڑے کو, نیگیٹیوٹی کو, تنقید کو, فراڈ کو, جھوٹ کو, دوسروں کو تکلیف دے کے. میں حیران ہوتا ہوں بیٹا کہ جب کوئی غلطی کرتا ہے نا تو یہ اس کی نشاندہی کرتے پھر نعرے مارتے. بالکل ایسے ہی کرتے, پھر اس کو ایک اسپیسیفک پرسن کا نا مارک مل جاتا ہے. ہاں, اور فاتح میں پھر اپنی منواتے ہیں, حالانکہ چاہے وہ غلط بھی ہوں. آپ کو غلطی بندہ کر گیا آپ کے سامنے, یار اس کو درگزر کر کے تو دیکھو آپ کو جو پلیئر آپ کے اندر سے باطن سے پھوٹے گی. کسی نے چھوٹی سی غلطی کر لی اور غلطی کرنے کے بعد آپ کو پتہ چل گیا وہ غلطی ہے. میں مرد پتہ کیسے کہتا ہوں بیٹا, بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں. اب مرد کیا ہے, مثلا مرد کو پتہ ہے کہ میرے بندہ مقابلے یہ غلطی کر رہا ہے, اور اس کو خندہ پشانی کے ساتھ کول ہیڈ کے ساتھ اگنور کر رہا ہے, درگزر کر رہا ہے. اور دوسرا جو پتہ ہے نا پٹاخے مارنے والا, چھوٹی سی غلطی اور پٹاخے اچھلنا شروع ہو گیا, اپنا علم بگاڑنا شروع کر دیں گے. تو یہ وہ نیگیٹیوٹی جو ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے, ہمارے معاشرے کو درگزر کرنا چاہیے, اگنور کرنا چاہیے, پازیٹیوٹی لانی چاہیے. کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جی تو پازیٹیولی اس کا اظہار کر دیں, تو اس میں کیا قیامت آ جائے گی. وہ تو آپ کہہ دیں کہ اوپر سے قیامت ہی نازل ہوگی ان کے اوپر, کہ جو لوگ اگر اپنے منہ سے کوئی اچھے الفاظ نکال دیں. کہ سوشل میڈیا کے ذمہ دارانہ استعمال کے اصول کیا ہیں؟ اس میں سمپل یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے بچوں کی تربیت نہ کریں,
ان کو اچھا بری کی تربیت نہ دیں, ان کو سمجھائیں نا کہ یہ بیٹا اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ ایسا ہے. ایک بار پہلے گورنمنٹ کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے, وہ مواد سوشل میڈیا پہ نہ دے جو ہماری نوجوان نسل کو برباد کر رہا ہے. ان کو بالکل ہی بین کر دینا چاہیے. انہوں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس طرح کے اقدام اٹھائے تھے. اب وہ کون سی ہماری گورنمنٹ ٹیکس لینے کے ساتھ اور ہر وقت پیسے اکٹھے کرنے کی بجائے خدا کے لیے آپ کے پاس وہ مشینری ہے, وہ سسٹم ہے, آپ کے پاس پیمرا ہے, سارے چینل آپ کے زیر اثر ہیں. جب کوئی ایسی گستاخی کوئی چینل کر دے تو اس کو تو آپ بالکل پیچھے پڑ جاتے ہیں. اخلاقیات کے طور پہ اگر غلطی کرتا ہے تو ان کو روڈ میپ دیں, ان کو تھیم دیں, ان کو پلان دیں کہ یہ وہ طریقہ ہے, اس کو طرح آپ نے. اور سارے جو چینل ہیں ان کو باؤنڈ کریں کہ آپ نے اخلاقی تربیت کے حوالے سے, نوجوانوں کی تربیت کے حوالے سے ایسے آپ باؤنڈ ایسے پروگرام بنائیں, لوگوں کو اویئرنیس دیں, لوگ سمجھ دیں. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے جو رول ماڈل ہے نا پازیٹیو معاشرے میں, آج کل بھی کوئی نہ کوئی آ جاتا ہے, اس کو پروموٹ کریں, اس تاکہ باقی بچی ویسا بننا چاہے. اور جو سب سے خطرناک بات ہے نشہ ایڈکشن, یہ جو یونیورسٹیوں میں سرے عام بک رہا ہے, ہر بلے میں, ہر گلی میں. مجھے ایک بچہ ملا پیچھے, اس کے پیرنٹس کہتے ہیں ہم نے بچے کو نا نشہ کر رہا تھا, اس کو ہم نے نا اس کو یہ اب نہیں کرے گا ایسا ویسا ہے. وہ مجھے بچہ پتہ کہنے لگا بعد میں, کہتے ہیں یہ بیوقوفہ پاگل, کہتے ہیں میں جاتا نہیں, باہر جاؤ نا جہاں پہ ہر ٹرک اڈے پہ, ہر تمباکو کی دکان پہ, ہر کولڈ سٹور کی دکان پہ جب جاتے ہیں نا آپ کسی دکان پہ, وہاں پہ بک رہا ہوتا ہے. ان کو پتہ نہیں چلتا, میں کہتا ہوں میں کولڈ ڈرنک لینے جا رہا ہوں, وہاں سے پوڑی لے کے واپس آ جاتا ہوں. یعنی کہ نشے کی سپلائی, نشے کی اویئرنیس اتنی زیادہ ہو گئی ہے بیٹا, وہ بچوں کو دماغ کی طرح کھائی جا رہی ہے. جب بچہ نشہ کرتا ہے نا اس کا نقصان کیا ہے, جو آج کل وہ آئس بدن کی کیا چیز آئی, اس کا نقصان کیا ہے. اگر آئس والا بچہ نشہ کر رہا ہے اور اس کو پتہ لگے کہ فلاں بندہ, فلاں ماں, میرا بھائی, میری ماں میرے خلاف ہے, تو وہ ڈرتا ہے کہ مجھے اس سے جان کا خطرہ, اس کی جان پہ حملہ کر دیتا ہے. مجھے وہ بچے ملے ہیں نا, ایسا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک بچہ نشئی ہو گیا, اس کے دماغ کے کیمیکل اتنے خراب ہو گئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اگر ان بچوں کو ری ہیب سینٹر میں بھی آپ جمع کریں وہ بھی کوئی فائدہ نہیں. میرے پاس آئیں گے, میں کہتا تسبیح ذکر اذکار ہوتی ہے تھوڑے بچوں کے لیے, ان کے اندر وہ جراثیم پیدا آ گیا, ان کے اندر وہ کیمیکل پیدا ہو گیا, ان کے اندر وہ گند پیدا ہو گیا. خدا کے لیے 3 مہینے ان کو ری ہیب میں جمع کرائیں. اور ری ہیب جب پرابلم کیا ہے بیٹا, ری ہیب آپ نے جمع کرا دیا, جب واپس آتا ہے ہر جگہ بکھری ہے, ہر دکان پہ, ہر گلی پہ, ہر کونے پہ بکھری ہے. اسٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کی سپلائی روکنا گورنمنٹ کا کام ہے. جب تک وہ نہیں روکتی, جتنے مرضی آپ لیکچر دے لیں, جتنے مرضی آپ سیمینر کر لیں, جتنی مرضی پروگرام کر لیں, گورنمنٹ کو اس میں اویئر ہونا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور آج کا ہمارا ایک بہت ہی اہم ٹاپک تھا سوشل میڈیا, جو کہ میرے خیال میں ہر گھر کی ہی کہانی ہے اور سارے بچے اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ مجھے اور سر عبداللہ بھٹی کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.